آگرہ جو اردو کی ارتقائی منازل میں ایک اہم باب ہے، اور خانہ ارزو سے لے کر موجودہ دور تک اس شہر نے بڑے بڑے شاعر دیے۔ نجم آفندی نے اسی حوالے سے ایک شعر کہا ہے: اے دیار آگرہ، اے ہند کے دارالادب، بے عدیل و بے نظیر و بے مثال و منتخب، مدفن شاہ جہاں، اردو کی خلقت کا سبب، جس سے ملتا ہے جہاں میں نسل اردو کا نسب۔ نجم آفندی صاحب نے یہ اشعار آگرہ کے حوالے سے کہے۔ تو آگرہ اردو ادب کے ایک بڑے مراکز کے طور پر جانا جاتا ہے، اس لیے غالب کی پیدائش بھی آگرہ میں ہوئی، میر کی پیدائش بھی آگرہ میں ہوئی، اور اس سے پہلے کے عہد کے ایک بہت معروف ادیب و شاعر خانہ ارزو صاحب بھی آگرہ سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ اور اردو کے جتنے پرانے تذکرے ہیں 1800 1900 کے مابین لکھے گئے ہیں، ان میں سب میں ابتدا میں، کیونکہ ان کا تخلص آرزو الف سے ہے، تو جب آپ اردو کے شعراء کا، ادیبوں کا ذکر سنتے ہیں تو پہلے خانہ ارزو کا نام آتا ہے۔ آب حیات میں مولانا محمد حسین آزاد نے بھی لکھا ہے کہ خانہ ارزو نے کچھ ایسے شاگرد پیدا کیے جو بعد میں جا کے اردو کے اساتذہ کہلائے اور بڑے شاعر ہوئے، جس میں میر غالب وغیرہ شامل ہیں۔ مرزا مظہر جان جانا کی پیدائش بھی آگرہ قلعے میں ہوئی۔ تو آگرہ اردو کے حوالے سے ایک بڑا اہم مرکز رہا ہے۔ اس میں تو اختلاف ہے کہ اردو کی ابتدا کہاں سے ہوئی، پنجاب والوں کا، دکن والوں کا، اور بنگال والوں کا، گجرات والوں کے اپنے اپنے دعوے ہیں، لیکن خود مولانا حسین آزاد نے آب حیات میں یہ بھی لکھا ہے کہ اردو کا جو ارتقائی سفر ہے اس میں ابتدا جو ہے وہ جس علاقے سے ہوتی ہے وہ آگرہ ہے۔ پٹیالی، جہاں کے حضرت خواجہ میر خسرو رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ان کا ایک پہلی غزل جو اردو کی مانی جاتی ہے: زحال مسکین مکن تغافل، برائے نینا بنائے بتیاں، سکی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں۔ ان کا تعلق بھی آگرہ سے، آگرہ کے اس جوار سے تھا جس میں وہ پٹیالی گاؤں جو ایٹا کے پاس ہے اس میں آتا ہے۔ تو آگرے کا ایک بہت ہی اہم دعویٰ بھی ہے۔ مولانا حسین آزاد نے آب حیات میں لکھا ہے کہ برج بھاشا سے اردو نکلی ہے، اور برج جو ہے آگرہ متھرا کا جو ریجن ہے، یہی ریجن ہے۔ تو آگرہ میں جیسے میں نے عرض کیا کہ میر غالب، خانہ ارزو، مرزا مظہر جان جانا، یہ سب اساتذہ آگرہ میں ہوئے۔ علاوہ اس کے جو پورے جنوبی ہندوستان میں بڑے بڑے شعراء تھے، ان کے اکثر شاگرد بھی آگرہ سے تعلق رکھتے تھے۔ جیسے ناسک کے شاگرد تھے حاتم علی بیگ، وہ بھی ان کا بھی تعلق آگرہ سے تھا۔ تو آج جہاں ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں بزمکش آگرہ، وہاں اس کا بھی ایک ادبی ایک وہ رہا ہے۔ جیسے آج کل میں رسالے میں 1992 میں ایک مضمون شائع ہوا تھا، اس میں بھی ریاض اگروادی نے لکھا ہے کہ منور علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر مرزا غالب نے کیا کہ آگرہ میں مشاعرہ کراتے تھے، جو میکر صاحب حضرت سید محمد علی شاہ میکر شہوادی صاحب کے پردادا تھے۔ اور پھر بزم آخر میں انتظام اللہ شہابی نے بھی لکھا ہے کہ جو آخری مشاعرہ ہوا جس میں غالب بھی شریک ہوئے، ان میں امجد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے منعقد کیا تھا۔ اور نذیر اکبر آبادی صاحب بھی آگرے کے ممتاز اور بڑے شاعروں میں ہیں، اور اردو میں ایک نیا رنگ آہنگ پیدا کرنے کے لیے بھی آپ جانے جاتے ہیں۔ تو بزمکش آگرہ کی جو تاریخ ہے وہ اس طرح ہے کہ 1930 میں بزم نذیر اور 1938 میں بزم اقبال قائم ہوئی اقبال کے انتقال کے بعد، اور یہ وہ پہلی بزم اقبال تھی جو بعد میں لاہور میں بھی سننے میں آتا ہے کہ ایک بزم قائم ہوئی تھی، لیکن اس کی تاریخ بھی اس بزم سے بعد کی تاریخ ہے، اور پھر اس نے بہت ترقی کی، اقبالیات پہ کافی اسی کے زیر اہتمام غالباً جامع اردو کے امتحان پھر شروع ہوئے، اور جو تقریباً 90 تک چلتے رہے، پھر علی گڑھ وہ منتقل ہو گئے۔ اور پھر نذیر اکبر آبادی کی جو بزم تھی، بزم نذیر، وہ اس کے بھی
بسنت کے موقع پہ آپ جانتے ہیں، آپ نے شرکت کی ہے پروگراموں میں کہ وہ پروگرام ہوتے رہے. تو بزم اقبال کے بعد اب جو بزم 1992 میں قائم ہوئی وہ بزم مہکش تھی، اور جس کے بنیادی اراکین میں جیسے فاؤنڈر ممبرز میں جو شخصیت تھیں وہ آج ہمارے محفل کی زینت ہیں اور تشریف فرما ہیں، شاہد ندیم صاحب، جو پہلے دن سے ہی بزم مہکش میں شامل رہے ہیں. اور حضرت مہکش اقبالی صاحب پر سن 80 کی دہائی میں جو رسالہ شائع ہوا تھا اس میں آپ کی غزل بھی شامل ہے، اور آپ کا ایک طویل سفر رہا ہے آگرہ کے اساتذہ میں. تو آج ہم اردو کے شاعروں کے بارے میں آپ سے جانیں گے کہ اس عہد میں آپ کے جو شعری ادبی سفر رہا ہے ان میں کون کون سے شعراء رہے ہیں. اکبر آباد، دبستان اکبر آباد میں یقیناً بہت اچھے اچھے شعراء حضرات نے یہاں اپنی تخلیقات کے حوالے سے پوری دنیا کو روشناس کرایا. اس کے علاوہ جو میرے عہد میں جو شعراء حضرات یہاں تشریف رکھتے تھے، تو ایک تو بزم سیماب ہمارے یہاں نائی کی منڈی میں قائم تھی جسے گھر کالخاں کہتے ہیں، اور اس قصر الادب ہمارے یہاں موجود تھا، اور شاعر کا پہلا شمارہ ہمارے یہاں سے شروع ہوا. اس جگہ کا نام گھر کالخاں کہتے ہیں نائی کی منڈی میں. قصر ادب، ہاں، وہ قصر الادب وہیں سے شروع ہوا اور پہلا شمارہ وہیں سے، اور کئی شمارے ان کے نکلے. وہ بعد میں پھر مرزا صدیقی بمبئی لے گئے، اور اس کے بعد مسلسل وہ شمارے وہاں سے بھی نکلتے رہے. اور لیکن پھر سیماب صاحب تو یہاں سے چلے گئے تھے پاکستان. اس کے علاوہ 4 بڑے اساتذہ ہماری یہاں ان کے پاکستان جانے سے پہلے بامبے میں یا اور دوسری جگہ بھی وہ رہا ہے قصر الادب. اور اس میں کون کون سی ایسی شخصیت ہیں جو آپ سے ملاقات ہوئی ہو یا آپ سے واقفیت رہی ہو؟ اس عہد کے اندر ہمارے یہاں جو نائی کی منڈی میں اساتذہ تھے، تو اس میں جناب خلیل اکبر آبادی جو پرتوں کے ایڈیٹر تھے، یہ استادوں میں شمار ہوتا تھا. ایک سلیم صورتی تھے ہمارے عہد میں، جو سورت کے رہنے والے تھے لیکن آگرہ میں مقیم تھے، بہت اچھے شاعر تھے. اس کے علاوہ استاد غفار بہت اچھے شاعر تھے، اور منشی ارادت ماہریل بھی بہت اچھے شاعر تھے. حفیظ میرٹی کے شاگرد تھے آپ، بہت زود گو تھے. تو یہ تو اس علاقے اچھا، ان کے اپنے اپنے شاگرد ان کے گروپ تھے، وہ بھی اس میں بھی اچھے خاصے شاعر تھے موجود. اس کے علاوہ اب پورے آگرے کے اندر اگر ہم نئی بستی کے علاقے میں، تو جناب حضرت علامہ مہکش اکبر آبادی رحمہ اللہ کا نام بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے ہر اعتبار سے. آپ کے تو آپ صوفی بھی تھے، مولوی بھی تھے، قطب بھی تھے، شاعر بھی تھے، سب کچھ آپ کے یہاں تھا. اور یہ خانقاہ یہاں موجود تھی. یہاں تمام لوگ آتے رہے اور یہاں سے فیض یاب ہوتے رہے. جناب جوش اکبر آبادی، غلام ربانی طابہ، بامق جونپوری، شہریار، ہمار بارہ بنکی، شمیم جے پوری، علی احمد سرور، عنمان چشتی، اور کالی داس گپتا رضا، اور دیگر حضرات آئے، رئیس احمد، قمر رئیس صاحب، ان کو تمام بزم مہکش ایوارڈ دیتے رہے. یہ چیدہ چیدہ جتنے بھی جو ہندوستان کی کریم تھی ان کو ایوارڈ بزم مہکش نے دیا. بزم مہکش فعال بزم ہے، آج بھی اس کے پروگرام ہوتے ہیں مسلسل. اور ایک بہت بڑا نام ہے شمس الرحمن فاروقی صاحب کا، جو 2 مرتبہ تشریف یہاں لا چکے ہیں. قصر ادب کا آپ نے ذکر فرمایا، تو قصر ادب آگرہ جو تھا اس میں کون کون سی شخصیت تھیں جو سیماب صاحب کے آگرہ سے جانے کے بعد بھی آگرہ میں رہیں، اور پھر سیماب صاحب کا جو اسکول تھا، ادبی اسکول تھا، اس کی روایات کو آگے بڑھانے میں کون سی؟ اس کی روایت کو بڑھانے کے لیے بزم سیماب قائم ہوئی، اس کے طرح مشاعرے ہوتے رہے. اس کے سیکرٹری جناب خلیل اکبر آبادی، پرتوں کے ایڈیٹر، ان کے استاد تھے قابل اکبر آبادی. تو انہوں نے اس کو آگے بڑھایا. حالانکہ شاگرد نہیں تھے، یہ ان کے شاگرد نہیں تھے، لیکن وہ ماحول
رہا. ان کے شاگرد تو پورے ہندوستان میں تھے, پوری دنیا میں تھے. مولانا سیما اکبر آبادی کے شاگرد, اور ان کا مکان بہت بڑا مکان تھا. باہر سے بھی ان کے تمام شاگرد آتے تھے, اور اس میں شاعرات بھی تھیں. بلکہ وہ تو اپنے بستر کے ساتھ آتے تھے اور رہتے تھے مہینوں, 15 20 دن رہتے تھے. تو وہ سب پورا بڑا ادبی ماحول تھا. ہم نے مولانا کو تو نہیں دیکھا, لیکن اس کے بعد کا عہد ہمیں یاد ہے. میکر صاحب کی آپ نے مشاعرہ بھی پڑھا ہے آپ کی سرپرستی؟ ہاں, عالمی مشاعرہ علی صدیقی کا عالمی مشاعرہ, جس میں پوری دنیا کے شاعر تھے. علی صدیقی کا مشاعرہ اس عہد میں غالباً شاید کانگریس کی دور حکومت میں علی صدیقی کا مشاعرہ تھا. اس میں ڈین کے شاعر اور آغا میر قزلباش اور سب بڑے بڑے شاعر تھے اس کے اندر. حضرت قبلہ محمد جمع کے چوپتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی آپ نے صدارت میں مشاعرہ؟ جی, یہ شرف حاصل ہے مجھے, اور میں فخر کرتا ہوں اس بات پہ کہ میں نے ان کی صدارت میں مشاعرہ پڑھا. مشاعرے پڑھے ہیں, کئی مشاعرے پڑھے ہیں, 1 2 نہیں. اور مجلے میں جو میرا خیال ہے غالباً وہ غزل میں نے پیش بھی کی ہے, تمام عمر رہا ساتھ جو پرایا تھا, میرا وجود حقیقت میں ایک سایہ تھا. تو اس میں ہے, سوینئر میں ہے وہ غزل. تو آپ کی قربت رہی, بیٹھا ہوں ان کے قدموں میں, اور یہ سب کچھ اسی در کا فیض ہے جو بغیر استاد کے میں آج اللہ کا فضل و کرم ہے. بچپن کے شعراء ہوں گے جن کو آپ نے دیکھا ہوگا, اور جب آپ کا شاعری کا سفر شروع ہوا تو آگرہ کے کچھ اساتذہ جو نامور تھے جو ہندوستان میں جن کی شہرت؟ میکر شاہ اکبر آبادی, سب سے پہلا نام تو یہی آتا ہے. جناب عالم فتح پوری اور جناب یوسف اقبال صاحب ان کے شاگرد تھے تمام. ان لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے, ان کے ساتھ مشاعرے پڑھے ہیں. اور عالم صاحب تو اپنا مشاعرہ مجھ سے ہی, مطلب یہ نظامت مجھ سے ہی کراتے تھے مسالمے کی, ہر سال کی. تو ان کو ہم نے دیکھا ہے, ان کے ساتھ مشاعرے بھی پڑھے ہیں. تو یہ شرف بھی حاصل ہے. اور بیرونی شعراء حضرات کے ساتھ بھی بہت مشاعرے پڑھے ہیں. 92 میں دوردرشن آئینہ پروگرام میں مجھے سلیکٹ کیا گیا تھا, جو 30 منٹ کا پروگرام تھا. اس میں میرا انٹرویو بھی ہوتا تھا اور یہ غزل ایک گلوکار گاتا تھا. اس کے بعد کئی چینلوں سے میرے پروگرام ہوئے. اس سے پہلے آکاشوانی سے بھی میرے تمام پروگرام ہو چکے ہیں. آگرہ کے کچھ رسالوں کا ذکر جو آگرہ سے نکلتے ہوں سن 80-90 تک؟ آگرہ سے تو رسالے تو ہمارے سامنے کچھ اخبار تھے. ایک اخبار جو تھا ہمارے زمانے میں, ایک تو احساس تھا, ایک مشیر عالف کے شاگرد تھے راہی اکبر آبادی, انہوں نے ایک اخبار نکالا ملن, وہ تھا. اور ایک بنیادی ستون, یہ اخبار تھے. اور ایک اخبار عمر تیموری صاحب قبلہ کا تھا, مرحوم کا, تاج بھر. یہ اخبار ہمارے عہد کے اخبار تھے یہ. سیما اکبر آبادی صاحب کے شعراء شاگردوں کی تعداد کتنی تقریباً رہی ہوگی, ایک اندازے؟ آگرہ میں تو ان کے شاگردوں میں کوئی نہیں تھا. آگرہ میں تو ان کے جانے کے بعد تو کوئی نہیں تھا. بہرحال یہ ہے کہ اس عہد میں جو شعراء حضرات تھے, ایک سائر صاحبائی تھے, تو وہ صبا اکبر آبادی کے شاگرد تھے. تو صبا بھی پاکستان چلے گئے تھے, صبا اکبر آبادی بھی. سرور صاحب تھے, وہ بھی پاکستان چلے گئے تھے, ان کو بھی ہم نے نہیں دیکھا تھا. بہرحال عاجز اکبر آبادی تھے, نجم افندی تھے. عاجز صاحب کو دیکھا ہم نے, ہمارے ساتھ مشاعرے پڑھے. نجم افندی کو ہم نہیں دیکھ پائے. اور آپ کے مرزا شبو آئے تھے, ہم نے آسی اکبر آبادی, وہ بھی تھے یہاں شاعری میں. اور اس کے بعد جو ہے مختلف شعراء حضرات یہاں رہے, لیکن یہ اہم نام یہی ہیں. ایک بار آپ نے گفتگو میں فرمایا کہ نائی کی منڈی میں صرف وہ علاقہ جو آگرے کا مشہور علاقہ ہے, نائی کی منڈی کے اندر 50 شعراء بہت اچھا ماحول تھا. ایک بزم تھی شمع ادب, جس کا میں سیکرٹری تھا.
اور مشیر عادت بریلوی اس کے سرپرست تھے. ایک بزم اور تھی پاسبان ادب جو راہی چلاتے تھے، راہی اکبر آبادی، ملن اخبار بھی انہوں نے نکالا تھا. ایک بزم تھی کنہیا لال ماتور ہاتھرسی طالب صاحب کی، بہار ادب، وہ تقریباً 40-35 سال وہ بزم. کنہیا رام ماتھور صاحب کے حوالے سے، کیونکہ اردو ادب میں ان کا ایک اہم مقام رہا ہے، اردو عروض کے ادب میں حوالے ان سے. کی آئینہ عروض بہت بڑا کارنامہ ہے. عروض پر جو کتاب ہے وہ بہت زبردست کتاب ہے، اور بڑی آسانی سے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. اس کے اندر دائرے ہیں بحر مشتلابہ، اور اس میں سے جو بحریں 19 بحریں نکلتی ہیں وہ سب انہوں نے اس میں بتایا ہے آئینہ عروض میں. اور بزم مہکش نے ان کو ایوارڈ بھی دیا ہے طالب ہاتھرسی صاحب کو. طالب ہاتھرسی صاحب اور کنہیا رام ماتھور صاحب کے یہاں غالباً کوئی مشاعرہ منعقد ہوتا تھا، اس پہ آپ کی بھی شاید شرکت رہی ہے، یا نور صاحب بہار ادب میں تو میں ہر پروگرام میں میری شرکت ہوتی تھی. طرح مشاعرہ ہوتا تھا. تو پہلے تو وہ ایک طرح غزل سنتے تھے شورازاد سے، اور اس کے بعد پھر طرح غزل، اور پھر وہ طرح مصرع دے دیا کرتے تھے کہ اس کے بعد پھر غزلیں ہوتی تھی. تو یہ 3 بزمیں تو وہاں تھیں. اور بزم مہکش آگرہ تو یہاں بزم تھی. اس کے علاوہ بزم نظیر کے بہت پروگرام ہوئے ہیں. اب بزم اقبال کے بھی پروگرام ہوئے ہیں. اب بزم اقبال نے تو جامعہ اردو کے امتحان ہی شروع کیے. تو یہ سب علامہ مہکش اکبر آبادی کے زیر سائے ہوا. اور عظیم مرکز کل بھی تھا اور آج بھی ہے خانقاہ عالیہ. یہ بزم مہکش اکبر آبادی کی جو آپ کی جو خانقاہ ہے وہی جو ہے آج بھی ادبی ماحول وہاں پر وہی ہے، اور جو کل تھا وہ آج بھی ہے. بہرحال رفتہ رفتہ شعراء حضرات کی تعداد کم ہو گئی ہے. اب میرا تعلق دراصل ایران سے رہا. آپ کا عرض کروں کہ آگرہ میں 90 کی دہائی سے لے کر اور آج 2025 تک 2-4 ہی شعراء ایسے ہیں جن کا پورے ہندوستان میں کلام رسالوں میں چھپتا ہے، جس میں 2 نام بہت ممتاز ہیں. طیب علی کاظمی صاحب بھی ایک آگرے کے معروف شاعر بھی تھے، اور کاظمی ٹائمز کے نام سے ان کے ایک اخبار رسالہ بھی نکلا. تو تاریخ گو بھی تاریخ گو تھے، اور نثر لکھتے تھے. بعد میں پھر شاعری کی دنیا میں آئے تو شاعری کا سفر بہت تھوڑا رہا، لیکن آگرے کی ممتاز شخصیت تھے. تو ان کے بھی کچھ کلام رسائل میں چھپتے تھے، لیکن سب سے زیادہ جو رسائل میں کلام چھپے وہ اسرار اکبر آبادی صاحب کے. اور اس کے بعد جن سے ہم مخاطب ہیں، اسرار صاحب کا بڑا مقام تھا، وہ کافی شائع ہوئے. اور اسرار صاحب بہت اچھے شاعر بھی تھے، اس کے علاوہ اچھے انسان، اور مجھ سے تو بڑی شفقتیں اور محبت فرماتے تھے. جب بھی کوئی غزل شائع ہوتی تھی رسالے میں تو فوراً مبارکباد دیتے تھے، اور بڑی خوشی کا اظہار کرتے تھے. اکثر ایسا ہوا کہ جن رسائل میں شائع ہوتا تھا تو اسرار صاحب بھی اس میں شائع ہوتے تھے. تو کبھی کبھی تو ایسا اتفاق ہوتا تھا کہ اسی شمارے میں میری غزل ہے، اسی شمارے میں ان کی غزل ہے. بہت اچھے شاعر تھے اسرار صاحب بھی. تو ندیم اکبر صاحب کا بہت معروف نام ہے، نہ صرف کہ آگرے کے حوالے سے بلکہ اردو میں غزل، اور آپ نے روایتی انداز کو بھی اپنی شاعری میں جگہ دی ہے. اس کے علاوہ منقبت، نعت اور سلام کے ایک بہت بڑا ذخیرہ، نجم آفندی جن کی غزل سے ہم نے ابھی اشعار شروع کیا تھا، وہ، اور صبا اکبر آبادی جو بعد میں چلے گئے تھے یہاں سے. اور آج بھی جو بڑے مشہور شاعر ہیں آگرہ کے، جو قاضی شجرو صاحب نے یہ کلام پڑھتے ہیں، کیا نام تھا، ابھی ذکر ہو رہا تھا تو آپ نے فرمایا تھا خمر. تو آگرہ میں جن حضرات نے سلام، منقبت اور نعت اور غزل کی یکسر خدمت کی، اور دونوں کے معیار کو قائم رکھنے کی حتی الامکان کوشش کی ہے، اور جن کا شعری سفر نہ صرف کہ لمبا ہے بلکہ ان کی جو اردو کی خدمات ہیں وہ آفاقی ہیں، اور وہ ہندوستان میں بھی، ہندوستان کے باہر بھی، ہمارے ملک کے
باہر بھی آپ کا کلام چھپتا رہا ہے، امریکہ بھی 2-1 رسالوں میں آپ کا کلام چھپا جو اردو کے حوالے سے. اس کے علاوہ آپ بزم کشاگرہ کے جیسے میں نے عرض کیا کہ رکن بھی رہے ہیں، اور اس کے علاوہ تمام اردو کی جتنی بڑی محفلیں آگرہ میں منعقد ہوتی ہیں اور جو مشاعرے ہوتے ہیں ان میں آپ صف اول کے استاد شعراء میں شمار ہوتے ہیں. تو اب آگرہ کے شعراء کے ذکر کے بعد ہم آپ کے شعری سفر کے ذکر کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. آپ کے شعری سفر کی ابتدا کس عمر سے ہوئی؟ میں تقریباً 14 سال کی عمر ہوگی میری، 13-14 سال کی عمر. ہمارے یہاں ماحول ادبی تھا کیونکہ ہمارا خاندان ایران سے ہجرت کر کے ہندوستان آیا تھا، اور وہ زمانہ دور جہانگیر کا تھا. تو وہ خاندان جب ہمارا وہاں سے ہجرت کر کے شہر قم سے وہ یہاں فیروز آباد میں ایک گاؤں ہے چندوار، جہاں صوفی رحمہ علیہ کا مزار مقدس ہے جمنا کے کنارے، تو وہاں مقیم رہا. اس کے بعد پھر ہمارا خاندان پرانا آگرہ یہ ہے جمنا کے اس پار وہاں رہا. اس کے بعد پھر یہاں سے چوک کاغذان تاج محل جہاں ہے وہاں مکانات خرید کے رہے، اور اس میں سب پڑھے لکھے لوگ تھے. ہماری مسورات بھی فارسی بھی جانتی تھی، عربی بھی جانتی تھی. گھر کا ماحول، ہماری ایک پھوپھی بہت اچھے شعر کہتی تھی، ان سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور وہ اب شعر سنایا کرتی تھی، مجھے بہت پسند آیا کرتے تھے. اچھا، تمام مطالعی کتابیں ہمارے گھر میں موجود تھیں کیونکہ ایرانی ذخیرہ تھا. والد خطاط تھے ہمارے، بہت عمدہ خطاطی کرتے تھے. تو یہ سلسلہ رہا. والد کا اسم شریف کیا تھا؟ سید عثمان علی والد کا اسم شریف تھا. ایک بھائی اور تھے میرے بڑے جو انتقال فرما گئے، سید عارف علی، وہ جوانی میں انتقال فرما گئے. ڈاکٹر سید عارف علی، ڈاکٹری ڈگری تھی ان کے پاس. اردو ادب میں کس صنف سے آپ نے شروع کیا؟ پہلے غزل کہی یا نعت یا منقبت یا خطاط؟ میں نے افسانے بھی لکھے ہیں. شروع سفر افسانوں سے تھا. افسانے میرے شائع بھی ہوئے ہیں اور بڑے رسائل میں شائع ہوئے ہیں، ایوان اردو میں شائع ہوئے ہیں. تو افسانوں کا سفر شروع ہوا، پھر وہ چھوٹی چھوٹی نظمیں، منی نظمیں کہیں، پھر رجحان شاعری کی طرف ہوا. اچھا، کیونکہ ایران سے تعلق تھا، بغیر کسی استاد کے یہ سفر شروع کرنا تھا. ایسا نہیں ہے کہ استاد کے لیے کوشش نہ کی ہو، لیکن ہوا یوں کہ کوشش کی اور کچھ آزاد سے رجوع بھی ہوئے، لیکن مزاج نہیں ملا، کوئی مزاج دار استاد نہیں ملا. تو پھر استاد مطالعے کو اپنا استاد مانا، اور پروردگار عالم نے میری رہنمائی کی، اور جو کچھ ملا ہے محمد اور دریا محمد سے مجھے یہ سب فیض حاصل ہوا بغیر کسی استاد کے. یہ 50 سال کا سفر مکمل ہو رہا ہے. یہ اور میں اپنی ذات کے اندر ہی ڈھونڈ لیتا ہوں وہ راستہ جو بڑی کاوشوں سے ملتا ہے. میں اپنی ذات کے اندر ہی ڈھونڈ لیتا ہوں وہ راستہ جو بڑی کاوشوں سے ملتا ہے. تو بغیر کسی استاد کے، اور ہر صنف میں طبع آزمائی کی سلام ہو، یا نعت پاک ہو، یا اور دیگر اصناف سخن ہو، منقبت ہو. تو مولا کی ذات گرامی میں بھی بہت اچھے اچھے شعر ہو گئے ہیں کہ 2 شعر عرض کرتا ہوں اس سلسلے سے کہ جو ختم ہونا کبھی وہ حیات مل جائے، جو ختم ہونا کبھی وہ حیات مل جائے، علی کا ذکر کرو کائنات مل جائے. علی کا ذکر کرو کائنات مل جائے. اور جو خاک پائے علی مرتضیٰ ملے مجھ کو، جو خاک پائے علی مرتضیٰ ملے مجھ کو، کلید قفل در مشکلات مل جائے، کلید قفل در مشکلات مل جائے. اور علی کی مدح میں یہ زندگی تو کم ہے ندیم، علی کی مدح میں یہ زندگی تو کم ہے ندیم. میرے خدا مجھے آب حیات مل جائے، میرے خدا مجھے آب حیات مل جائے. اور 2 شعر عرض کرتا ہوں مولا کی شان اقدس میں کہ
میں نے بس نام لکھا تھا تیری مدحت کے لیے، میں نے بس نام لکھا تھا تیری مدحت کے لیے، لفظ کاغذ سے نکل آئے ہیں ہجرت کے لیے، میں نے بس نام لکھا تھا تیری مدحت کے لیے، لفظ کاغذ سے نکل آئے ہیں ہجرت کے لیے، اور آنسوؤں نے بھی کیے میرے ادب سے سجدے، آنسوؤں نے بھی کیے میرے ادب سے سجدے، اے فصیل در کعبہ تیری حرمت کے لیے۔ اے فصیل کعبہ، مولا کی شان۔ فصیل در کعبہ تیری حرمت۔ آپ کو پسندیدہ شاعر کوئی؟ دراصل میں نے مطالعہ تو سبھی شاعروں کا کیا ہے، اور جس شمع میں میری پہلی غزل شائع ہوئی تھی تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ میں سب سے چھوٹا شاعر تھا، اور مجھے شمع میں خاص مقام حاصل ہو گیا، اور شمع میں پہلی غزل جب میری شائع ہوئی اور وہ پوری دنیا میں گئی، تمام رہا ساتھ اور پرایا تھا، میرا وجود حقیقت میں ایک سایہ تھا، تو اسی غزل سے میں پوری دنیا میں روشناس ہو گیا۔ اور اس عہد میں جو شاعر اس میں شائع ہوتے تھے، نشور وائدی اور کمار پاشی، شمیم کرہانی اور فیض احمد فیض، احمد عظیم قاسمی، سلام مچھلی شہری، پورن کمار ہوش اور نشور وائدی، یہ بڑے شاعر، ساحر ہوشیار پوری، تمام بڑے شاعر شعراء حضرات۔ اور میں تو بہت چھوٹا شاعر تھا اس میں، لیکن شمع میں میری پہلی غزل نے روشناس کرایا پوری دنیا میں، اور آج خدا کا شکر ہے کہ بغیر کسی استاد کے یہ 50 سال کا سفر میرا طے ہو گیا ہے۔ باقی جیسے غالب کی شاعری ہے یا میر کا رنگ ہے یا علامہ اقبال کی اصلاحی، ہاں میں نے مطالعہ سب کا کیا ہے۔ تو اس میں آپ اپنے آپ کو سب سے زیادہ کس کی طرف رجوع پاتے ہیں؟ انداز غالب کی طرف یا میر کی طرف یا اقبال کی طرف یا روایتی شعراء کے انداز میں، جیسے کہ ذوق وغیرہ کی شاعری تھی؟ جی جی جی۔ تو آپ کا جیسے فیض احمد فیض اور فراز احمد فراز نے بعد میں رنگ پیدا کیا، یا آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس عہد کے راحت اندوری اور وسیم بریلوی اور تمام جو شعراء ہیں جو مشہور شعراء ہیں، تو ان میں آپ کا میلان رجحان کس طرف زیادہ؟ جی جی، اس عہد کے میں نے مطالعہ تو سب کا کیا، غالب کا بھی، میر کا بھی اور نظیر کا بھی، اور جتنے بڑے شعراء حضرات ہیں ان کا سب کا مطالعہ کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اچھا شعر متاثر کرتا ہے، لیکن کبھی کسی کو ذہن پہ حاوی نہیں ہونے دیا، اس لیے کہ اس سے میری شاعری متاثر ہوتی۔ ہاں تو اس لیے ساحر نے بھی کافی ان کی شاعری نے اثر چھوڑا تھا، مگر میں نے حاوی نہیں ہونے دیا، اور بہت سے شعراء حضرات تھے جو واقعی اچھے شعر ہوتے ہیں تو ذہن پہ وہ اپنی جگہ بنا لیتے ہیں، لیکن وہ جگہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ آپ کی فنکاری میں اور آپ کے فن کے اندر جو داخل ہوتا ہے تو کبھی کبھی مضامین اس میں داخل ہو جاتے ہیں، تو میں نے اس کو الگ ہی رکھا، اور لہجے کو، اپنے مخصوص لہجے کو، نعت میں بھی میں نے وہی لہجہ رکھا، اور غزل میں بھی میں نے وہی لہجہ رکھا۔ سبحان۔ آپ کے موجودہ جو صورتحال ہے اردو کے حوالے سے، اس میں نوجوانوں کے لیے آپ کیا فرمانا چاہیں گے کہ اردو کی طرف ان کا رجحان و میلان پیدا ہو، اور اردو کے لیے ہمیں کس طرح کی کاوشیں کرنی چاہیے جیسے کہ اگلی پیڑھی تک اردو کا، کہ وہ فن اور وہ دراصل اردو زبان جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی مشکل زبان نہیں ہے، اب وہ المیہ ہمارے یہاں یہ ہوا ہے کہ ہمارے گھر میں ہی اردو ختم ہو گئی، اب وہ بچے پڑھیں تو کیا پڑھیں، ہم اردو پڑھنے والے بھی جو اپنے بچوں کو جو ہیں وہ انگلش اسکول میں داخل کرتے ہیں اور اردو سے دور ہی رکھتے ہیں، تو یہ سبب بھی رہا، اردو اخبارات بھی بہت کم ہو گئے، رسائل بھی آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے ہیں، اب یہی کوشش کی جا سکتی ہے کہ جو نئے کہنے والے ہیں ان کو رہنمائی مل جائے اردو ادب کے لیے، اور وہ آگے آئے ہیں اور اردو ادب کی خدمت کریں، مگر بہت کم ایسے لوگ نظر آتے ہیں، اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ شعراء حضرات کی
جو صاحب ثروت ہوا کرتے تھے وہ بھی مالی امداد کرتے تھے پروگراموں کے لیے، اب وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا، تو لوگ دراصل جو ہے وہ دولت کی طرف بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، اور ادب جو ہے وہ آہستہ آہستہ، حالانکہ قطعی طور پر اردو زبان کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اردو زبان کا تو اپنا ایک مقام ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی، چاہے کتنے بھی اردو پڑھنے لکھنے والے کم ہو جائیں، لیکن اردو ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اور اردو پر ایک شعر ذہن میں آ رہا ہے کہ سب تلخیاں مزاج کی پل بھر میں دور ہوں، سب تلخیاں مزاج کی پل بھر میں دور ہوں، وہ خوبیاں ہیں دوستوں اردو زبان میں۔ کیا سب تلخیاں مزاج کی پل بھر میں دور ہوں، وہ خوبیاں ہیں دوستوں اردو زبان میں۔ یہ شعر میرا ایک رسالہ نکلتا تھا بنگلور سے، انہوں نے اپنے رسائل میں مستقلاً اس شعر کو رکھا تھا اور برابر وہ شائع ہوتا رہتا تھا، اب تو وہ بند ہو گیا۔ باہر کا ہے، اردو کا مستقبل روشن ہے، ہم اس سے مایوس نہیں ہیں، قطعی طور پر ہونا بھی نہیں چاہیے، کوشش ہماری جاری ہے، اور بزم مہکش آگرہ اس میں بہت کوشش کاوشیں کی ہیں بزم مہکش آگرہ نے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم کرتے رہیں گے بزم مہکش کے حوالے سے، اور یہاں بزم اردو کی سجتی رہیں گی، اور نئے لوگ انشاءاللہ ایسی امید ہے آتے رہیں گے، اور وہ اردو ادب کو فروغ دیتے رہیں گے۔ تو ہم جناب مخاطب تھے شاہد ندیم صاحب سے، جنہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں، اگر کیونکہ میری ذاتی واقفیت ہے اور میں بچپن سے دیکھتا رہا ہوں، تو یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا اور ذکر ہوا، یہ آپ کے ادبی سفر کا اور آپ کی صلاحیتوں کا اور آپ کے معیار علم اور ادب کا بہت ہی تھوڑا حصہ ہے، لیکن وقت کی بھی تنگی ہے اور ایک نشست میں بہت زیادہ کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا۔ تو جیسے کہ آپ نے اردو ادب کے لیے جو بات فرمائی، ہم اسی بات سے اس بات کا اختتام کرتے ہیں اس شعر کے ساتھ: سلیقے سے ہواؤں میں خوشبو گھول سکتے ہیں، واہ، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول کیا سکتے ہیں۔ کہنے، واہ واہ، شکریہ۔ واہ واہ۔ آپ کو بہت دیر ہو گئی۔